الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله نورا وهدى للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب میں خوش آمدید۔ وہ گھر جہاں قرآن کی خوشبو، ایمان کی مٹاس اور دل کی بیداری یکجا ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو فضائل اعمال، فضائل قرآن کے ایسے دو عظیم موضوعات پر ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی وجہ سے جنت میں بلند درجات ملنا۔ نمبر 2، ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھے جانے کا انعام۔ میری آپ سب سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ دل اور ذہن کو ساتھ رکھیے، کیونکہ آج کی گفتگو حقیقت میں زندگی بدل دینے والی ہے انشاءاللہ۔ آئیے اب ہم کتاب فضائل قرآن سے اصل عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ، جیسا کہ دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ صاحب القرآن سے بظاہر حافظ مراد ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ فضیلت حافظ ہی کے لیے ہے، ناظرہ خواہ اس میں داخل نہیں۔ اول اس وجہ سے کہ صاحب قرآن کا لفظ بھی اسی طرف مشیر ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے حتی یقرأ شیئا معہ، یہاں تک کہ پڑھے جو کچھ قرآن شریف اس کے ساتھ ہے۔ یہ لفظ اس امر میں زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے حافظ مراد ہے، اگرچہ محتمل وہ ناظرہ خواہ بھی ہے جو کہ قرآن شریف بہت کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو۔ مرقات میں لکھا ہے وہ پڑھنے والا مراد نہیں جس کو قرآن لعنت کرتا ہو۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے عقائد وغیرہ درست نہ ہو تو قرآن شریف کا پڑھنے سے اس کی مقبولیت پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ خوارج کے بارے میں بکثرت اس قسم کے احادیث وارد ہوئی ہے۔ ترتیل کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ ترتیل لغت میں صاف اور واضح طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور شرع شریف میں کئی چیزوں کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں۔ اول حرفوں کو صحیح نکالنا، یعنی اپنے مخرج سے پڑھنا تاکہ طوا کی جگہ تا اور ضاد کی جگہ ضوا نہ نکلے۔ دوسرے وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا تاکہ وصل اور قطع کلام کا بے محل نہ ہو جاوے۔ تیسرے حرکتوں میں اشباع کرنا، یعنی زیر زبر و پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا۔ چوتھے آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں تک پہنچے اور وہاں سے دل پر اثر کرے۔ پانچویں آواز کو ایسی طرح سے درست کرنا کہ اس میں درد پیدا ہو جائے اور دل پر جلدی اثر کرے، کہ درد والی آواز دل پر جلدی اثر کرتی ہے اور اس سے روح کو قوت اور تاثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اطباء نے کہا ہے کہ جس دوا کا اثر دل پر پہنچانا ہو اس کو خوشبو میں ملا کر دیا جائے کہ دل اس کو جلدی کھینچتا ہے، اور جس دوا کا اثر جگر میں پہنچانا ہو اس کو شیرینی میں ملایا جائے کہ جگر مٹائی کا جاذب ہے۔ اسی وجہ سے بندہ کے نزدیک اگر تلاوت کے وقت خوشبو کا خاص استعمال کیا جائے تو دل پر تاثیر میں زیادہ تقویت ہوگی۔ چھٹے تشدید اور مد کو اچھی طرح ظاہر کیا جائے کہ اس کے اظہار سے کلام پاک میں عظمت ظاہر ہوتی ہے اور تاثیر میں اعانت ہوتی ہے۔ ساتویں آیات رحمت و عذاب کا حق ادا کرے، جیسا کہ تمہید میں گزر چکا۔ یہ 7 چیزیں ہیں کہ جن کی رعایت ترتیل کہلاتی ہے،
اور مقصود ان سب سے صرف ایک ہی ہے، یعنی کلام پاک کا فہم و تدبر۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ شریف کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سب حرکتوں بڑھاتے تھے، یعنی زیر زبر وغیرہ کو پورا نکالتے تھے، اور ایک ایک حرف الگ الگ ظاہر ہوتا تھا۔ ترتیل سے تلاوت مستحب ہے اگرچہ معنی نہ سمجھتا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ترتیل سے القارعۃ اور اذا زلزلت پڑھوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ بلا ترتیل سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھو۔ شراح اور مشائخ کے نزدیک حدیث بالا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا جا، اس لیے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درجات کلام اللہ شریف کی آیات کے برابر ہے، لہذا جو شخص جتنی آیات کا ماہر ہوگا اتنے ہی درجے اوپر اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص تمام کلام پاک کا ماہر ہوگا وہ سب سے اوپر کے درجے میں ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حدیث میں وارد ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ پس قراء آیات کی بقدر ترقی کریں گے، اور علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ سے اہل فن کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی آیت 6000 ہے، لیکن اس کے بعد کی مقدار میں یعنی تعداد میں اختلاف ہے، اور اتنے اقوال نقل کیے ہیں: 206، 14، 19، 25، 36۔ شرح احیاء میں لکھا ہے کہ ہر آیت ایک درجہ ہے جنت میں۔ پس قاری سے کہا جاوے گا کہ جنت کے درجات پر اپنی تلاوت کے بقدر چڑھتے جاؤ۔ جو شخص قرآن پاک تمام پورا کر لے گا وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے گا، اور جو شخص کچھ حصہ پڑا ہوا ہوگا وہ اس کی بقدر درجات پر پہنچے گا۔ بالجملہ منتہائی ترقی، منتہائی قرت ہوگی۔ بندہ کے نزدیک حدیث بالا کا مطلب کچھ اور معلوم ہوتا ہے: فَإِن كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِئَانِ۔ اگر درست ہو تو حق تعالی شانہ کی اعانت سے ہے، اور اگر غلط ہو تو میری اپنی تقصیر سے ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہے۔ حاصل اس مطلب کا یہ ہے کہ حدیث بالا سے درجات کی وہ ترقی مراد نہیں جو آیات کے لحاظ سے فی آیت ایک درجہ ہے، اس لیے کہ اس ترقی میں ترتیل سے پڑھنے نہ پڑھنے کو بظاہر کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا۔ جب ایک آیت پڑھی جائے ایک درجہ کی ترقی ہوگی۔ عام ہے کہ ترتیل سے ہو یا بلا ترتیل، بلکہ اس حدیث میں بظاہر دوسری ترقی باعتباری کیفیت مراد ہے جس میں ترتیل سے پڑھنے نہ پڑھنے کو دخل ہے، لہذا جس ترتیل سے دنیا میں پڑھتا تھا اسی ترتیل سے آخرت میں پڑھ سکے گا، اور اس کے موافق درجات میں ترقی ہوتی رہے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ اگر دنیا میں بکثرت تلاوت کرتا رہا تب تو اس وقت بھی یاد ہوگا ورنہ بھول جائے گا۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل فرماوے کہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو والدین نے دینی شوق میں یاد کرا دیا تھا، مگر وہ اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے دنیا ہی میں ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے بالمقابل بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص قرآن پاک یاد کرتا ہوا اور اس میں محنت و مشقت برداشت کرتا ہوا مر جائے وہ حفاظ کی جماعت میں شمار ہوگا۔ حق تعالیٰ کے ہاں عطا میں کوئی کمی نہیں، کوئی لینے والا ہو اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔
مقصود یہ ہے کہ جیسے اور جملہ اعمال میں پورا عمل ایک شمار کیا جاتا ہے، کلام پاک میں ایسے نہیں، بلکہ اجزائے عمل بھی پورے عمل شمار کیے جاتے ہیں، اور اس لیے تلاوت کلام پاک میں ہر حرف ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے، اور ہر نیکی پر حق تعالی شانہ کی طرف سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، سورہ انعام آیت 160، جو شخص ایک نیکی لاوے اس کو 10 نیکی کے بقدر اجر ملتا ہے، 10 حصہ اجر کا وعدہ ہے، اور یہ اقل درجہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، سورہ بقرہ آیت 261، حق تعالی شانہ جس کے لیے چاہتے ہیں اجر زیادہ فرما دیتے ہیں۔ ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ الف لام میم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا، بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ حرف شمار کیے جائیں گے، اور اس طرح پر الف لام میم کے مجموعے پر 30 نیکیاں ہو گئی۔ اس میں اختلاف ہے کہ الف لام میم سے سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے یا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل کی آیت نمبر 1 مراد ہے۔ اگر سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے تو بظاہر مطلب یہ ہے کہ لکھے ہوئے حروف کا اعتبار ہے، اور لکھنے میں چونکہ وہ بھی 3 ہی حروف لکھے جاتے ہیں اس لیے 30 نیکیاں ہوئی، اور اگر اس سے سورہ فیل کا شروع مراد ہے تو پھر سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے وہ 9 حروف ہے، اس لیے اس کا اجر 90 نیکیاں ہو گئی۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ ایک حرف ہے، بلکہ با سین میم یعنی علیحدہ علیحدہ حروف مراد ہے۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینہ وفی القبر مؤنسہ وعلی الصراط نورہ وفی الجنت رفیقہ۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما، اس کی تلاوت، اس کے فہم اور اس پر عمل کو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی عمل بنا دے۔ اے رب قرآن کی برکت سے ہمارے درجات بلند فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال، کہ آپ روزانہ کم از کم چند آیات تلاوت کرنے کا معمول رکھتے ہیں؟ اپنا جواب نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے، ہم آپ کے کمنٹ پڑھتے بھی ہیں اور دل سے دعا بھی کرتے ہیں، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ یہاں نئے ہیں تو ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔